یا محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام نے حق حسین علیہ السلام عشق بسنت حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم نعرہ علیت مدر ولایت جلد وعمل کافر نوائب وعمل وعمل سید علی برحمتک یا اللہ برحمتک یا محمد وبلایتک یا علی یا علی یا علی ذکری فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم تیرے پیار کے ذکر کے لیے زمین پہ اکٹھے ہوئے، تیری عطا کردہ توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے. احسان فرمانا ہمارے کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمانا. پروردگار عالم، ہم صحیح عقل و شعور نہیں رکھتے. ہمارا شعور اتنا بلند کر دے کہ آج ہم زمانے کے حسین کے غربت کریں. پروردگار، ہم تم سے وہ مانگتے ہیں جو ہم نے دنیا میں چھوڑ جانا ہے، ہمیں وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے. پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے ہیں. احسان فرما ہمیں ایک ہو کے قائم یعنی محمد کے دیدار کے قابل بنا. یہ جو اس وقت میری قوم میں تقسیم ہو چکی ہے، پروردگار یہ تقسیم ختم ہو جائے. مخلوق تیرے علی کی ولایت کو سمجھ رہے ہیں، جو حق کی ولایت ہے وہ ادا کرے. مقصد ولایت ایسا دل میں بٹھائیں کہ ہمیں کہنا نہ پڑے ہم علی والے ہیں، غیر ہمیں دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. پروردگار عالم، ہمیں قرآن کو، معارف قرآن کو، فرمان کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار، من عرف نفسہ کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. ہمیں اپنی پہچان کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، جو مومنین مومنات تندرست ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، برکت امام زمان سے ان کی تکلیفیں، پریشانیاں، تندرستیاں، بیماریاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو لنگر وسیع عطا کر، اور جن کے پاس لنگر ہے ان کو اور زیادہ لنگر عطا کر، مگر اس لیے عطا کر کہ وہ مشن ایمان پہ خرچ کریں جس کا یہ جواب بھی دے سکے. نان آڈیٹیبل لنگر عطا کر. پروردگار عالم، اس قوم کے جوانوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، بچیوں کو، بچوں کو، جوانوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ایمان کے قابل بناتے ہیں. جو بے گھر ہیں، جو مقروض ہیں، جو ان کے قرض غیر والے سردار کے صدقے عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کو ایسے گھر عطا کر جس میں تیرے ولی کی انتظار نہ ہو. پروردگار، ہم سب کی ایک دعا مل کے آمین کہنا. جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو پروردگار، ہمارے ورثاء قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی آبا موجود ہو. نعرہ تکبیر.
الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على سر الله في كل موجود ونور الله في كل مشهود حجت الله الموجود رحمت الدارين المحيط بالمشرقين والمغربين مدینۃ للمسکرین شریک القرآن عارش قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان نافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد. میں ریت امام کو سردار کے نام کھڑا سنا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہیں بھی خطاب کروں خطبے میں ضرور امام کے نام ریت کو سناؤں. وہ اس وجہ سے میری آنے والی نسل یہ بھی پہچان جائیں کہ ہم بے وارث نہیں کوئی وارث ہے. دوسری بات یہ ہے کسی وقت بھی کعبے سے کسی نام سے اعلان ہو سکتا ہے. کم از کم ریت کو پتہ ہو جن کا اعلان ہو رہا ہے وہ ہمارے سردار ہیں. اس لیے آج کر رہا ہوں قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد. ویسے میں نے دیکھا یہاں آپ کے سندھ میں بڑے قبیلے ہیں بڑے بڑے فلاں قبیلہ فلاں. میں کسی قبیلے کا نام لوں گا تو دوسرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے. سید نے ہمارے قبیلے کا نام بھی لیا. میں نام نہیں دے گا لیکن میں نے دیکھا ہے قبیلے ہیں. اور جب میں پوچھتا ہوں یہاں کا سردار کون ہے کہتے ہیں جی فلاں سردار ہے. تو جب میں نام لیتا ہوں بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی یہی ہمارے سردار ہے. ایک دنیا کے چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے صوبے کا چھوٹے سے قبیلے کا سردار کا نام لیا جائے بندے خوش ہو جاتے ہیں. کائنات کے سردار کا نام لیا جائے شاباش شاباش تھوڑا تھوڑا زندہ باد زندہ باد. کائنات کے سردار کا نام اس وقت روئے زمین کے کائنات کے چپے چپے کے سردار کا نام آل محمد کی دستار کے وارث کا نام اس زمین و آسمان کی بقا کا نام تمہاری سانسوں کے چلنے میں برکت کا نام ہمیں رزق ملنے میں برکت کا نام تمہارے بچے اللہ کی طرف سے عطا کرنے میں وسیلے کا نام. تمہاری یقین کرو مولا والوں میں خطاب ہو چکا ہے مجھے یاد ہے میں پڑھ گیا تھا کہ بہت بڑے اجتماع میں مجھے مولا کی عزت کی قسم تو میں کچھ نہیں یہ نفس حیات کائنات مہدی کی وجہ سے چلتی ہے. بے بقائے بقیت دنیا جس کی وجہ سے نفس حیات کائنات چلتی ہے. میں اس سردار کے بارے میں جو پڑھتا ہوں میں تو حیران رہ گیا. بادشاہ ہے کون سردار ہے کون. دیکھو نماز جمعہ پڑھتے ہو 11 اماموں کے نام آتے کھڑے نہیں ہوتے. میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. ان کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی تھوڑا تھوڑا بولو گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ بات پہنچ رہی ہے. اپنا جلدی جلدی بات مختصر کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. ماشاءاللہ نماز جمعہ میں 11 سرداروں کے نام آتے ہیں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. جو بھی سردار کا نام آئے کھڑے ہوتے ہو کیوں؟ تمہارا کمال نماز پڑھانے والے خطبہ پڑھنے والے کا کمال کتابوں کا کمال نہیں. پوری اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بولو والو میں پڑھ بیٹھا ہوں سندھ کی دھرتی. تمہارا امام زمانہ وہ ہے قائم آل محمد. 11 اماموں کے سامنے بھی نام لیا جاتا تھا مہدی کا. بیٹھا بیٹھا امام کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر معصوم آواز دے کے کہے گا پروردگار تیرے دیدار سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی کرے گا. کون ہے سردار؟ مجلس اعلیٰ اشتہار چھپواتے ہو سب سے اوپر لکھتے ہو زیر سرپرستی قائم آل محمد لکھتے ہو. یہ کیوں نہیں کبھی لکھتے زیر سرپرستی مولا علی علیہ السلام؟ یہ نہیں کیوں لکھتے کبھی زیر سرپرستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ کیوں؟ اس لیے روح زمین پر جو زمانے کا امام ہو وہ ناطق ہوتا ہے وہ اسی کا چلتا ہے. اس لیے زیر سرپرستی آج علی کی اس دور کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں. حسن کے اس دور کے روح کو مہدی کہتے ہیں. حسین کے اس دور کے اظہار کو مہدی کہتے ہیں. سید سجاد کے اس دور کی کل صورت کو مہدی کہتے ہیں. اچھا ٹاپک بھی آج آپ نے جو
مجھے دیا ہے، بات چل پڑی ہے تو میں اسی پہ بات کرتا ہوں۔ نصرت حجت خدا، ماشاءاللہ یہ جو تنظیم ہے جنہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ ایک مشورہ بھی ہے، سید والے کے ناطے ایک مشورہ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، ہمت کرو، آگے بڑھو، پھلو پھولو۔ مشورہ یہ ہے، کوشش کرو سب کو ساتھ لے کے چلو۔ نمبر پہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں، میرا مشورہ اچھا نہیں لگتا نہ بولنا، اچھا لگے تو مجھے ذرا چہرے مسکرانے کے ساتھ ساتھ جواب ضرور دینا۔ کوشش کرو تنظیم والوں سب کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ غدیر ہے، جو نہ چلنا چاہے پھر لے کے چلو، پھر نہ چلنا چاہے پھر لے کے چلو۔ غدیر کے دل ایک عمل ہے، وہ بتاتا جو پھر میں بات آگے چلا۔ حکم ہے ہر مومن دوسرے مومن کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں دے۔ پروردگار آج کا دن بڑا بابرکت دن، عید اکبر کا دن، یہ تو تیرے معصوم سے بھی پوچھا گیا تھا، مولا عید ضحیٰ بھی ہے، عید بکر بھی ہے، کوئی اور عید بھی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہاں یہ عیدیں بھی ہیں لیکن بڑی عید عید غدیر ہے۔ دایاں ہاتھ، دایاں سمجھتے ہو نا، سمجھو ہاتھ، دایاں ہاتھ پہ دے۔ پروردگار بہت بڑا دن ہے، میں ایک مومن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں۔ پروردگار اگر میں جنت کے قابل ہوں اور یہ میرا مومن جنت کے قابل نہیں، پروردگار آج کے دن میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں تیری جنت نہیں جاؤں گا جب تک یہ مومن نہ جائے۔ میرا خیال ہے مشکل بات نہیں سمجھ آئی۔ یہ مومن یعنی وہاں یہ معیار ہے کمزور مومن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ تھا تنظیم والوں سے، کوشش کرو ساتھ لے کے چلو۔ جس کا عقیدہ بلند ہے اللہ اور بلند کرے۔ ویسے ایک بات اور بتاتا جاؤں، مولا کی عزت کی قسم، عقیدہ زبان سے کبھی نہیں بیان ہوتا، عقیدہ کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ بندے کا کردار بتاتا ہے اس کا عقیدہ کتنا بلند ہے۔ نہیں، ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے، میں یہی دیکھتا ہوں، اسی پہ بات آگے چلاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ باتیں شاید سمجھ نہیں آ رہی، میں بات کو سمجھتا ہوں۔ بندہ بتایا جا رہا ہے بڑا کمال عبادت گزار، بڑا نیک، بڑا نیک اور بڑی فضیلتیں اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھا ہے۔ ایک بندہ اور ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا عقیدہ مجھے بتانا کس کا بلند ہے۔ سامنے عورتیں آ گئی، جو بڑا پرہیزگار تھا اس کی نگاہ عورت پہ پڑی، سوچنے لگ گیا کہ آج دیکھ لو کل نہیں دیکھوں گا۔ عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے، آج دیکھ لو کل نہیں دیکھوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، مولا عباس کے علم کے نیچے معافی مانگ لوں گا، آج دیکھ لو کل نہیں دیکھوں گا۔ ایک اور تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اس کے سامنے عورت آئی، اس نے عورت کو نہیں دیکھا، اندر سے نفس نے کہا دیکھ کوئی نہیں معافی مانگ لینا، بس خبردار مجھے مجبور نہ کر، میرا مہدی دیکھ رہا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے عقیدہ کتنا بلند ہے، میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھیں گندی نہیں کر سکتا، میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں، میری آنکھیں اللہ پہ عباس دیکھتی ہیں، میری آنکھیں کربلا کی مٹی دیکھتی ہیں، جو آنکھیں پاک چیز دیکھے وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی ہیں۔ بڑی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بسم اللہ، میں بات آگے چلا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں جلدی بول رہا ہوں، شاید اس وجہ سے نہیں بات پہنچ سکتے۔ آپ فرماتے ہو تو میں ایسا بات نہیں چاہیے، ایسا بات کروں۔ اچھا مشورہ تھا جوڑ کے رکھنا، کوشش کرتے ہیں، کوئی دھکے بھی دے کچھ نہیں ہوتا، نہیں ایسے بھی سمجھ رہے۔ مومن کی بہت سارے مومنوں کی میں قبریں دیکھ آئے ہوں، امام بارگاہ ہوئے ہیں، آدھی دنیا ترجیحات میں پھر بیٹھا ہوں۔ مومن کی مرنے کے بعد حسرت ہوتی ہے مجھے وہاں دفناؤ جہاں میرے اوپر مولا حسین کے مات بھی چلے ہیں۔ پتہ نہیں ادھر ہے یا نہیں ہے، سندھ میں میں نے باروں کافی جگہوں پہ دیکھی ہے، امام بارگاہوں میں قبریں تھے، کہتے ہیں ہمارے اوپر
اوپر مولا کے ماتمی چلے، عزادار چلے ہمارے اوپر. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جہاں ماتمی عزادار چل رہے ہوتے ہیں وہاں جوتیاں بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب جوتی بندہ لے کے چلتا ہے، ظاہری بات ہے جوتی جب قبر پہ پڑے گی جوتی تو لگتی ہوگی نا. بس یہی بات ہے، مرنے کے بعد مومن کی جوتی برداشت کرتا ہے، زندگی میں برداشت نہیں کرتا. یہ معیار نہیں، معیار بلند ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو برداشت کرو، برداشت کرو گے انشاءاللہ وہ کمزور ممانیاں جن کو راستہ نہیں مل رہا تمہارے ساتھ چل پڑے گے. کردار بلند کر کے سفر کرو. بات رہنا جائے، ٹاپک ہے نصرت امام زمانہ. یہی ٹاپک ہے، اسی لیے اس بات کر لیتے ہیں. نصرت امام زمانہ، ایک نصرت دو لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے امام زمانہ. پہلے میں امام زمانہ کے بارے میں بتاتا تھا. ایک وقت میں اس سے آسان میں حسنین شاہ نہیں سمجھا سکتا مولوی والوں کو. ایک وقت میں 4 امام موجود ہیں. تاریخ بتاتی ہے مولا علی پاک، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، سید سجاد بھی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. ایک وقت میں 4 امام موجود ہیں، مگر 3 صامت ہیں، ایک ناطق ہے. جو ناطق ہے وہ امام زمانہ ہے. یعنی حسنین کریمین کے پاس کوئی سوال لے کے آتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، شہزادے فرماتے ہیں امام زمانہ سے پوچھو. حکم لینا ہے تو بادشاہ سے پوچھو، وہ اس وقت حاکم میں اعلیٰ ہے. ہم بھی امام ہیں مگر ہم صامت امام ہیں. ناطق وہ ہے، ناطق مطلب بولتا امام جس کا حکم چلتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا حکم. 4 امام موجود. امام زمانہ مولا علی. مولا علی کی شہادت کے بعد 3 امام، مولا حسن پاک، حسین پاک، سید سجاد پاک. 3 امام. امام زمانہ مولا حسن پاک، باقی حسین بھی امام ہے. ایسے نہیں سمجھ آئے گی. مولا حسن کے دور کا ایک واقعہ ہے. سرکار حسن پاک کا دور ہے اور 2 بندوں میں گفتگو ہو گئی. ایک ٹاپک ہے کہ سخی کون ہے. ایک بنو ہاشم کے گھرانے کا ہے، ایک بنو ہاشم کے مخالف گھرانے کا ہے. گفتگو ہو گئی سخی کون ہے. وہ جو بنو ہاشم والے تھے وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ سخی ہیں، میرے سردار زیادہ سخی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ سخی ہیں. تو میں شروع ہونے لگی. ہاشمی خون تھا، اس نے کہا ہر مسئلے کا حل لڑائی میں نہیں، اس کا ایک اور حل ہے وہ کر لیتے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تو ایسا کر، تو اپنوں کے 10 دروازے پھر خیرات مانگ، میں اپنوں کے 10 دروازے پھر. آخر میں جس کو خیرات زیادہ ملی وہ سخی ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا اپنے کا پہلا دروازہ کھٹکھٹایا، جو ملا سو ملا. ادھر سے یہ چلا سیدھا امام حسن مجتبیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا. اپنی نہ سمجھ ہے تو امام زمانہ پہ شاید مشکل ہی ہے میں سمجھا پاؤں. سرکار حسن مجتبیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار نے اس کے سوال کرنے سے پہلے حکم فرمایا اپنے نوکر کو جلدی کر 1,00,000 دینار لے آ، 10,000 بکریاں لے آ. سوال کرنے سے پہلے امام نہیں، جس کے سامنے سوال کرے امام کو پتہ ہوتا ہے. یہی تو اللہ کے نمائندے کا کمال ہے. امام کو پتہ جلدی کر 1,00,000 دینار 10,000 بکریاں. مولا میں نے تو سوال ہی نہیں کیا تھا. فرمایا آیا کس کے در پہ تھا؟ دوسرا دروازہ. وہاں سے چلا دوسرا دروازہ. پہلا دروازہ تھا مولا حسن پاک کا، دوسرا دروازہ امام مظلوم مولا حسین پاک کا. دروازہ تک بات کیا، مولا حسین بادشاہ دروازے پہ تشریف لائے. سرکار نے غلام کو حکم دیا جلدی کر 1,00,000 دینار، 10,000 بکریاں لے گا. نہیں سمجھ رہے تو مولو والوں میں پھر اجازت بھی مانگ کے چلا جاؤں. 1,00,000 دینار، 10,000 بکریاں. ہاتھ مانگ کے عرض کرتے آقا آپ نے یہ 1 کم کیوں دی ہے؟ امام فرماتے ہیں میں بھی حسین ہوں، میں بھی امام ہوں، مگر میرا بھی امام زمانہ حسن ہے. میں حسن سے آگے نہیں پڑھ سکتا.
واقعہ طویل ہے، میں چھوڑوں صرف ایک جملہ میں آپ کے خدمت پیش کر کے آگے چلتا ہوں. سمجھ آ گئی ہو تو امام زمانہ ایک وقت میں 3 امام ہوں، 4 امام ہوں یا 2 امام ہوں، حکم امام زمانہ کا چلتا ہے. نہیں سمجھا پایا کربلا، سردار کربلا جب تک شہادت نہیں ہوئی حکم سردار کا چلتا رہا. مولا حسین پاک کا سردار کی شہادت کے بعد مولا سید ساجدین سے پوچھتی رہی پھوپھی ہمارے لیے حکم کیا ہے. حالانکہ مولا باقر بھی امام ساتھ تھے مگر حکم امام زمانہ کا چلتا رہا. بس اتنی سی بات تھی، اتنی سی گزارش تھی. امام زمانہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے اس وقت 12 کے 12 اکٹھے ہو جائیں، امام زمانہ مہدی ہوگا. اب آگے دوسرا لفظ نصرت. نصرت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی مشہور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اب اس میں نے گفتگو کی، میری بات بہت طویل ہو جائے گی. حکم اللہ کی طرف سے اپنی حبیب کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ قرآن میں بے ایمان سے مخاطب ہی نہیں ہوتا، ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے. کیا؟ کونوا، بن جاؤ، ان ہو جا، بن جاؤ انصار اللہ، اللہ کے ناصر. نصرت کیا ہے؟ بہت طویل گفتگو کو سمیٹ کر تیری جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. کوشش کرنا بات ضائع نہ جائے. بے شک ہاتھ باندھ کے بیٹھ، بے شک میری طرف دیکھتا رہے، بے شک حیران ہو. تیرا مقدر ہے، تیرا نصیب ہے. میں بات کر کے چلا جاؤں گا، تیری مرضی. تو بات کو کس انداز میں نے مولا کی عزت کی قسم کربلا والوں نے نصرت حسین کا حق ادا کیا. تو جاتا ہے کربلا، کربلا والوں کو کرتا ہے سلام. سلام کرتے ہوئے غور کرنا، آج کے بعد سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ. اللہ کے ناصر تم پر سلام. کرو سوال، سید نصرت حسین کی تھی پر اللہ کے ناصر گئے. یہی تو کمال ہے. حسین بھی اپنے لیے نہیں گیا تھا، اس کے لیے گیا. یہ ہے اللہ کی نصرت. نصرت کیا ہے؟ مختصر سی بات ہے، گرمی بھی ہے. نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ ہے زمانے کا امام بندے سے کیا چاہ رہا ہے، بندہ امام کے مطابق زندگی گزارے، عمل کرے، اسے نصرت کہتے ہیں. ایک جملہ ہے تنظیم والوں ساروں کو بچوں کو یاد کراتے رہنا، اب تیرا امام کیا چاہتا ہے. میں تیرے امام کا فرمان سنانے لگا. تیرے امام فرماتے ہیں زمانے کے امام مجھے ملنے والوں، میرے لیے تڑپنے والوں، مجھے ڈھونڈنے والوں، مجھے ملنے کی کوشش نہ کرنا. مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا. اس سے بڑی بات میں آپ کے خدمت میں کیا پیش کروں؟ میں تجھے ملنے خود آؤں گا، ایسا بن جا جیسا میں چاہتا ہوں. اس کا مطلب معرفت امام اور نصرت امام میں جو ایک چیز چھپی ہے وہ یہی ہے، جب تک ہم امام کے مطابق نہ بن پائے مولا ہمیں ملیں گے نہیں، نصرت ہم کر نہیں سکتے. اور یہ جو کربلا ہے یہ کیا ہے؟ کربلا تو نعرہ لگاتا ہے اے ہماری، کیا کہتے ہو؟ شاباش، شکر ہے، بول پڑے ہو. اے ہماری درس سے کیا کیا جاتا ہے بابا؟ شاباش، مہربانی مہربانی. درس سے لیا جاتا ہے 10. کربلا تجھے دیتی ہے 10. کیا کر؟ کربلا کہتی ہے 10 لے مجھ سے. کر کیا؟ کربلا کہتی ہے تو خود نعرہ لگاتا ہے. محترم مطلب دیکھنا، میں بس سمیٹ رہا ہوں بات کو، دیکھنا میری طرف. حق کا سیدھا راستہ کہتے ہو نا بابا تنظیم والوں، حق کا سیدھا راستہ. اچھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کوئی تو بتاؤ. چلو میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں. میں لاہور سے چلا، میں پیچھے تھارو شاہ والا پروگرام میں اسکپ کر کے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. میں لاہور سے چلا، لاہور والے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مورو جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ میں نے کہا امام بارگاہ مسجد ہے، امام صاحب الاسر والزمان میرا ادھر ذکر ہے، خطاب. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں مورو آیا، میں نے مورو کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے،
बाजारों के रास्ते देखे, सारे रास्ते देख के मैं वापस चला गया। मुझे कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा मॉलों की गलियों के रास्ते देखाया, चौकों के रास्ते देखाया, बाजारों के रास्ते देखाया, सारे रास्ते देखा। कहने लगे सैयद तेरा तो जाने का फायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। इससे आसान मिसाल मैं आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सकता। रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। यही तो तेरा मेरा नारा है, हक का सीधा। कभी हमने नारा लगाया हक की सीधी मंजिल। रास्ते हमेशा बंदे को मंजिल पे पहुंचाते हैं। करबला भी तुझे रास्ता देके कहते हैं मंजिल पे पहुंच। बाबा जी को मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं। करबला भी मेरे मोहतरम बुजुर्ग जो बच्चे हो माशाल्लाह समझदार हो, ये जवानों के लिए पैगाम है। करबला मुझे तुझे कहती है मुझसे गुजर, अपनी मंजिल पे पहुंच। नहीं, ये बाबा जी बड़ा हुसैन मौला से मोहब्बत करते हैं, माशाल्लाह सब करते हो मिसाल के जरिए। ये बड़ा मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं। दहशत का दिन है, इनसे सवाल किया परवरदिगार ने, हाँ जी करबला में हुसैन तन्हा था, तुम कहाँ थे? हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? ये कहने लगे मैं उस दौर में नहीं था, मैं होता तो साथ देता। ये बाबा जी इनसे सवाल हुआ, बताओ अली का साथ क्यों नहीं दिया? कहने लगे मैं नहीं था, होता तो देता। फिर एक सवाल जरूर परवरदिगार तेरे से करेगा, बता महदी का साथ क्यों नहीं दिया? शाबाश शाबाश। ज़माने के इमाम का साथ क्यों नहीं दिया? यही तो कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमाम। निदा के दिन हर कोई अपने ज़माने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। तुझे नहीं कहा जाएगा अली के दौर वाला खड़ा हो जा, तुझे नहीं कहा जाएगा मूसा काज़िम बादशाह के दौर वाला खड़ा हो जा, तुझे कहा जाएगा महदी के दौर वाला खड़ा हो। इसलिए पहचान, बस इसलिए पहचान, मारिफत हासिल कर पहले अपने इमाम की, फिर नुसरत कर अपने इमाम की। और नुसरत कैसे करती है? नुसरत नमाज पढ़ता है माशाअल्लाह, लाजमी पढ़, हक भी नहीं बनता कि कोई नमाज छूटे। और मिंबर पे हम ऐसी तबलीग करते हैं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये कहने से गैर ये सोचता है कि कौन नमाज ही नहीं पढ़ती। मैं तो टीवी में बैठ कर लंदन में बैठ के कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला की रैयत बड़ी नमाजी है। मस्जिद में न पहुंचे, घरों में नमाज जरूर पढ़ते हैं। नमाज पढ़, परवरदिगार ये 2 रकात 3 रकात 4 रकात जो मैंने कल इबादत की है तेरी बारगाह में, अगर कबूल कर ले, कुछ नहीं चाहिए, महदी के दौरान की जिंदगी की ज़ियारत कर, मेरी गुनहगार आंखों को मौला के काबिल बना ले। और मैं ये भी सिद्ध वालों बताता जो मौला वालों, खुदा की कसम कोई किसी का नहीं, न बाप बेटे का है, न बेटा बाप का है, न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, कोई रिश्ते, ताल्लुक खत्म। सिर्फ सांसों की दूरी तक है ये ताल्लुक। बाप भी है, बेटा भी है, चाचा भी है, मामू भी है, नाना भी है, भाई भी है, कजन भी है, सब कुछ है। सांस खत्म, मैयत उठाओ, मैयत लिटाओ, मैयत कफन पहनाओ, मैयत कब्र में डालो, मैयत मिट्टी डालो, मैयत ताल्लुक खत्म। बाप ने भी बेटे का जनाजा पढ़ा, बेटे ने भी बाप का जनाजा पढ़ा, हाथ ने मैयत, ताल्लुक खत्म। मिंबर की हुई जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, खुदा की कसम सारे ताल्लुक तोड़ के चले जाते हैं। नहीं तोड़ता तो महदी नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ता किससे? जिसको मारिफत इमाम हो, जो नुसरत इमाम कर गया, सरदार उससे ताल्लुक नहीं तोड़ते। दुनिया से बंदा चला गया, सारे दफना गए, सदियां गुजर गई, हम कितने बड़ों बड़ों को दफना के बैठे, कितनी मखलूक आई थी चली गई। सरदार आएंगे उसकी कब्र पर जो सरदार की मार्फत से इंतजार करता हुआ दुनिया से जाएगा। ठोकर मार के कहेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। कफन झाड़ता हुआ बंदा खड़ा हो जाएगा, दाएं बाएं देखेगा। मौला फरमाएंगे किसे देखता है? मौला वो जो मेरी अपनी मुझे दफनाने आए थे वो कहाँ गए? तेरे इमाम फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूँ जो हूँ। तुझे मैं फिक्र दे के जा, गौर कर, वक्त नहीं, गर्मी भी है, टाइम भी काफी हो गया। फिक्र, कोशिश कर, उठ मौला के लिए, बैठ मौला के लिए, सो मौला के लिए, जाग मौला के लिए, नौकरी मौला के लिए, कारोबार मौला के। अब ये है एक और नुस्खा बताता जाऊं, सुबह सुबह उठ,
اور اٹھ کے بستر پہ سب سے پہلے آپ کی طرف رخ کر سلام کر، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ، زمانے کے امام کو سلام کر۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو امام کو سلام کرے گا، کیوں؟ جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ تو خوش نصیب ہے تیرا امام تجھے کہے گا علیکہ السلام، میرا بھی تجھ پہ سلام۔ اٹھ صبح صبح امام کے نام کا صدقہ نکال۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے فرزند کے نام کا صدقہ نکال کے دن کا آغاز کرو، چاہے سکہ کیوں ہے۔ فرماتے ہیں جو اس طرح کرے گا سارا دن سلامتی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ امام کے نام کا صدقہ نکال، مولا کی خاطر مومن کو اکٹھا لے کے چل، کوشش کر ایک دوسرے کا خیال کر، کوشش کر امام کا حیا کر۔ بس کڑوی بات ہے تھوڑی سی، امام کا حیا کر۔ کوشش کر جس طرح دو بندے چار بندے اکٹھے بیٹھے ہو نا، ایک دوسرے کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی پریشان نہ کرے، کہیں گندہ نہ کرے۔ جس طرح ایک دوسرے کا حیا کرتا ہے ویسے امام کا حیا کر۔ تیرے بادشاہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے امام کی ہمہ وقت تجھ پہ نظر ہے، مولا ایک لمحے کے لیے تجھ سے نظر نہیں ہٹاتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنا دست شفقت ہٹا لوں دشمن تمہیں کھا جائے۔ تیرا امام ہمہ وقت تیرے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھے، اور آج جمعے کا دن تھا، کتنا اہم دن تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جمعہ نام کس کا ہے؟ بہت آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ؟ جمعہ تیرے امام زمانہ کا نام ہے۔ لگتا ہے کوئی نئی باتیں لگ رہی ہیں آپ کو۔ جمعہ معصوم سے پوچھا گیا نا مولا یہ ہفتے کا دن، اتوار کا دن، فلاں دن، محض سے فلاں دن، اچھا امام فرماتے خبردار دنوں کو غلط نہ کہو، ہفتے سے مراد رسول خدا، اتوار سے مراد امیر المومنین۔ فرماتے ہیں جمعے سے مراد ہمارا قائم آل محمد ہے۔ جمعے کا دن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جمعے کا دن ہر بندہ اپنے زمانے کے امام کا مہمان ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج سن لو، آگے آپ کا مقدر نصیب ہے، ہر بندہ زمانے کے امام کا مہمان ہوتا ہے۔ بندہ کسی کے گھر مہمان چلا جائے گا، وہاں کیا کرتا ہے؟ اچھے کام کرتا ہے، غلط حرکت نہیں کرتا، غلط چیزیں نہیں کرتا، اس لیے کہیں میزبان ناراض نہ ہو جائے۔ بس جس طرح ایک میزبان کا ایک عام مہمان سے رویہ، اس سے کئی گنا رویہ امام زمانہ سے ہونا چاہیے۔ کوشش کرو اپنے آپ کو انتظار میں رکھو، لمحہ لمحہ انتظار کرو، ایک دم کے لیے غافل نہ ہو، اپنے امام کو ہر وقت اتنا توان کہ اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت آ جائے گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اگر تم امام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ورنہ غصے بھی رہیں گے، ٹینشنیں بھی رہیں گی، پریشانیاں بھی رہیں گی۔ جب امام کی طرف متوجہ ہوں گے آنکھوں میں حیا آنا شروع ہو جائے گا، جب امام کی طرف متوجہ ہوں گے کان پاکیزہ چیزیں سنیں گے، جب امام کی طرف متوجہ ہوں گے یہ شکم، یہ پیٹ حرام نہیں قبول کرے گا۔ ویسے بھی جس پیٹ میں سبیل حسین کا پانی آئے، جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ آئے، وہ حرام تو نہیں آتا۔ بس دعائیں ماشاءاللہ پڑھتے ہو، حدیث کے ساتھ دعائیں قبیل پڑھتے رہو، مگر سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے عہد، جس کے بارے میں تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، آنکھیں اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ مفاتیح الجنان میں یہ دعا لکھی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہوا ہے، سب لوگ سب پڑھو، کافی تعداد میں موجود ہیں، کوشش کرنا ترجمہ ساتھ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا ترجمہ والوں، خصوصاً اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہر بندہ عربی دان نہیں، ترجمہ ضرور پڑھنا۔ بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ کی پریشانیاں دور فرمائے،